ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مرثیے کے حوالے سے بات کریں گے، خاص کر شخصی مرثیے کے حوالے سے، اور ان چار جو شخصی مرثیے جو کہ بہت ہی مشہور ہیں ان کو ہم اس ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے بارے میں ہم مختصر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ ان چار جو مشہور شخصی مرثیے ہیں ان کے کچھ اشعار بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ سب سے پہلے ہم اگر مرثیے کی بات کریں، مرثیے کے لفظ کی بات کریں، تو یہ لفظ رسا سے نکلا ہے، جو کہ بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے، اور رسا کے معنی رونا، سوگ منانا، مرنے والے کی تعریف کرنا وغیرہ کے ہیں، اور اس نظم کو ہم مرثیہ کہتے ہیں جس میں کسی عزیز کی موت پر سوگ کا اظہار کیا جائے، غم کا اظہار کیا جائے، اور مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جائے۔ مرثیے کی ابتدا کی بات کی جائے تو اس کی ابتدا عربی زبان میں ہوئی، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے جب بھائی وفات پا گئے تو بہت دکھی تھی، اور اس بے قراری بے چینی کے عالم میں وہ حج کو چلی گئی، اور طواف کرتے ہوئے وہ طواف کرتی جاتی تھی اور اپنا سینہ پیٹ رہی تھی غم کی وجہ سے، سوگ کی وجہ سے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ جب عمر نے دیکھا تو سختی سے اسے منع کیا، اور اس سے کہا کہ شریعت میں یا اسلام میں مرنے والے کے دکھ کو دکھ کا اس طرح اظہار کرنا جائز نہیں ہے، یعنی پاگلوں کی طرح چلانا، رونا، سینہ پیٹنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کسی بھی دکھ کو ایسے طریقے سے اظہار کرنا بہتر نہیں ہے۔ اس لیے عمر نے جب اسے منع فرمایا تو اسی جذباتی عالم میں کچھ اشعار اس کی زبان سے جاری ہو گئے، جس میں اس نے اپنے فوت شدہ بھائی کی تعریف کی تھی، اور اس کے موت کا جو دکھ تھا اس کو اشعار کی صورت میں اس نے پیش کیا تھا۔ اسی چند اشعار کو مرثیے کی ابتدا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عربی میں مرثیے لکھے جانے لگے، اور عربی سے پھر یہ فارسی زبان میں مرثیہ آ گیا، اور پھر یہ صنف جو ہے اردو زبان میں داخل ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا دکن سے ہوئی، یعنی دکن میں جو ایران کے جو شعراء تھے یا ایران کے لوگ کافی تعداد میں دکن میں آباد ہو گئے تھے، تو یہ لوگ مجالس جو ہوتے ہیں، عزاداری کے مجالس، یعنی کربلا کی یاد میں جو مجالس ہوتے ہیں، ان کی جب ان کو اجازت ملی، مجالس منعقد کرنے کی اجازت ملی، تو یہ لوگ یہ مجالس بھی کرنے لگے، اور ساتھ ساتھ مرثیے بھی لکھنے لگے، اور ان کو دیکھا دیکھی جو اردو کے شعراء ہیں انہوں نے بھی مرثیے لکھنے شروع کر دیا۔ اس طرح اردو میں مرثیے کی جو صنف ہے وہ عام ہو گئی۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مرثیے جو ہے اردو اور فارسی میں جو مرثیے لکھے جاتے ہیں وہ حضرت امام حسین کے متعلق لکھے جاتے ہیں، اور یہ صنف کا واقعہ کربلا کے ساتھ بالکل منسلک ہو کے رہ گئی ہے، یعنی بالکل مرثیہ جو ہے بس کربلا کے واقعے کی یاد۔ تو اس حوالے سے کچھ شعراء نے کوشش بھی کی کہ ہم اس صنف کو ذرا وسعت دے دیں، تو انہوں نے شخصی مرثیے لکھے، یعنی کربلا سے ہٹ کے انہوں نے دیگر جو شخصیات ہیں یا ان کے عزیز ہیں ان کے حوالے سے مرثیے لکھے۔ خاص کر حالی نے کوشش کی تھی، الطاف حسین حالی نے، کہ اس صنف کو کربلا سے ہٹا کر، یعنی کربلا کے واقعے کے اظہار کے ساتھ ساتھ اگر اس کو عام شخصیت کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بھی مرثیے لکھے جائیں تو اس سے یہ صنف اور وسعت اختیار کر سکتی ہے، اس میں وسعت آ سکتی ہے، اس کا دامن وسیع ہو سکتا ہے۔ تو شخصی مرثیے ان مرثیوں کو کہا جاتا ہے جو کربلا سے ہٹ کے جو لوگ اپنے عزیزوں کے لیے،
اپنے دوستوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے لکھیں، لیکن یاد رکھیں ناظرین کرام کہ شخصی مرثیے انتہائی قلیل ہیں، بہت کم ہیں۔ انیس الدبیر نے بہت سارے مرثیے لکھے اور انہوں نے مرثیے کی صنف کو آسمان تک پہنچا دیا، لیکن انہوں نے جتنے مرثیے لکھے وہ حضرت امام حسین کے حوالے سے ہیں، واقعہ کربلا کے حوالے سے ہیں۔ تو جو شخصی مرثیے لکھے گئے ہیں ان میں 4 بہت اہم ہیں جنہوں نے شخصی مرثیے کو رواج دیا۔ اس میں سب سے پہلے غالب کا نمبر آتا ہے۔ غالب نے ایک مرثیہ لکھا عارف کا، اور یہ تھا اس کی بیوی کا بھانجا۔ ظاہر ہے غالب کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی کا ایک بھانجا تھا، تو وہ غالب کے پاس رہتا تھا۔ یہ ایک نوجوان شاعر بھی تھا، اچھا شاعر تھا، غالب کا شاگرد بھی تھا، اور غالب کو عارف سے بے حد محبت تھی، لیکن بدقسمتی تھی کہ ایک تو غالب کی اولاد نہیں تھی، اور یہ ایک ہی جس کو اولاد وہ سمجھ رہا تھا یہ بھی 1853 کو خالق حقیقی سے جا ملا، وفات پا گئے۔ جب وفات پا گئے غالب کو بے حد دکھ ہوا اور انہوں نے عارف کا مرثیہ لکھا، جو کہ اردو زبان میں شخصی مرثیے کے حوالے سے کافی مشہور ہے۔ اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کی خوبیوں کا تذکرہ بھی ہے، مختصر ہے، ویسے غزل کی حیت میں ہے اور مختصر ہے، کوئی 10 اشعار ہیں۔ چند اشعار میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ غالب لکھتا ہے کہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ یعنی بڑی ہی گہری شاعری ہے اور درد سے بھرا لہجہ ہے، درد سے بھرے الفاظ ہیں۔ کہتا ہے تم کہتے ہو کہ جاتے ہوئے کیا قیامت کو ملیں گے، میرے لیے تو یہی قیامت ہے، کیا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو۔ ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ یہ چند اشعار تھے جو غالب نے لکھے تھے، اور شخصی مرثیے کے حوالے سے غالب کا نام سر فہرست ہے۔ اس کے بعد حالی کی باری آتی ہے، اور حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا۔ ظاہر ہے غالب بہت بڑے شاعر تھے اپنے زمانے میں، تو اس کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی، لیکن موت کے بعد تو اسے وہ مقام ملا جس کے دوسرے خواب ہی دیکھا کرتے ہیں۔ تو حالی جب پانی پت سے دلی آیا تھا، اس کی ملاقات غالب سے ہوئی تھی، اور غالب کی اس نے یوں سمجھیں کہ شاگردی بھی اختیار کی تھی، اور کافی اس سے متاثر بھی ہو گیا تھا۔ اور جب غالب وفات پا گئے تو حالی کو بے حد دکھ ہوا، اور انہوں نے بھی ایک مرثیہ لکھا۔ اس کے کچھ اشعار دیکھیں۔ اس کے مرنے سے مر گئی دلی، خواجہ نوشہ تھا اور شہر برات، یاں اگر بزم تھی تو اس کی بزم، یاں اگر ذات تھی تو اس کی ذات، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ تو شخصی جو مرثیہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، بہت ہی کم ہیں، تو حالی کا نام بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شخصی مرثیے کو آگے بڑھانے میں اس کا کردار بھی کافی اہم ہے۔ اور اس کے بعد اقبال کا نمبر آتا ہے۔ اقبال نے تو 2 ایسی نظمیں لکھی ہیں جن کو ہم مرثیہ، شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ ایک داغ کے حوالے سے لکھا ہے، اور دوسرا والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ تو یہاں پر ہم جو 4 شخصی مرثیے ہیں، اس میں داغ کے حوالے سے جو مرثیہ لکھا گیا ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ داغ اپنے زمانے کے بڑے شاعر تھے، اور جس وقت اقبال شاعری کر رہا تھا اس زمانے میں داغ کا بہت چرچا تھا، اور جتنے بھی شاعر تھے وہ داغ سے اصلاح لیتے تھے، اس کی شاگردی کرتے تھے،
تو علامہ اقبال نے بھی داغ سے غزلوں کی اصلاح کرتے تھے. اسی لیے ہم اگر یہ کہہ دیں کہ داغ جو ہیں علامہ اقبال کے بھی استاد تھے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ کچھ غزلیں علامہ اقبال نے اس کو بیچی تھی، کچھ اشعار بیچے تھے تاکہ داغ ان کی اصلاح کریں. لیکن داغ نے کچھ اشعار کی اصلاح کے بعد اقبال کو کہہ دیا کہ آپ کی شاعری جو ہے وہ نکھری ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس شاعری کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. تو داغ جب 1905 کو وفات پائی تو علامہ اقبال کو بہت دکھ ہوا اور اس نے ایک مرثیہ لکھا اپنے استاد کے لیے، داغ کے لیے. تو یہ بھی شخصی مرثیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جو 4 بڑے اہم جو مرثیے ہیں اس میں اس مرثیے کا شمار ہوتا ہے. میں اگر کچھ اشعار آپ کو سنا دوں اس حوالے سے. کہتا ہے اقبال: اے جہاں آباد، اے سرمایہ بزم سخن، ہو گیا پھر آج پامال خزاں تیرا چمن، وہ گل رنگین تیرا رخصت مثال بو ہوا، آہ خالی داغ سے کشانہ اردو ہوا، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پہ تیر کون. بڑے ہی پردرس الفاظ ہیں، بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں. اپنے استاد کو انہوں نے بڑے پیارے الفاظ میں یاد کیا ہے. ویسے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اشعار تو کافی ہیں، اور میں نے تو صرف ایک جھلک آپ کو دکھانا تھا، مختصر سا آپ کو بیان کرنا تھا. تو اس کے بعد جو چوتھا اور آخری شخصی مرثیہ جو آج ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے وہ ہے صفی لکھنوی کا مرثیہ حالی. یعنی صفی لکھنوی ایک مشہور شاعر تھے اور حالی سے والہانہ محبت کرتے تھے، محبت رکھتے تھے. 1914 کو جب الطاف حسین حالی وفات پائی تو صفی لکھنوی کو بڑا دکھ ہوا. اور الطاف حسین حالی بڑے شاعر تھے، خاص کر مسلمانوں کی اصلاح کے حوالے سے اور مسلمانوں کا دکھ جو اپنے دل میں وہ محسوس کرتا تھا، اس حوالے سے اس کا نام سر فہرست ہے. ساری زندگی اس نے، جس طرح اقبال مسلمانوں کے لیے انتہائی ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے، اسی طرح حالی کا رویہ بھی تھا. وہ بھی مسلمانوں کے زوال کو دیکھ کر کڑتا رہتا تھا، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ مسلمان ترقی کریں، آگے بڑھیں. تو نظم کے حوالے سے بھی اس کا نام ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی مشہور ہے. تو صفی لکھنوی نے الطاف حسین حالی کی وفات پر مرثیہ لکھا، شخصی مرثیہ لکھا، اور مختصر بحر میں یہ مرثیہ لکھا گیا ہے. چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. کہتا ہے: وہ ہجر ادب ادیب مشاق، فرخندہ سیر طبیب اخلاق، یکتائے زماں وحید افاق، گر نظم میں فرد نثر میں طاق، پاکیزہ خیال پاک طینت، جس بزم میں ہو اس کی زینت. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختصر سی بحر میں سیدھے سادے انداز میں اس نے مرثیہ لکھا ہے حالی کا، اور دیگر جو اس کے اوصاف ہیں ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی نظم نگاری اور اس کی تصانیف کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو ناظرین کرام، یہ 4 مرثیے جن کا آج تذکرہ ہوا، یہ شخصی مرثیے ہیں، اور شخصی مرثیے کو آگے بڑھانے میں ان مرثیوں نے اہم کردار ادا کیا. اور اس کے علاوہ 3 اور مرثیے، شخصی مرثیے اگر ان کا مختصر تذکرہ کروں، صرف تذکرہ کر سکتا ہوں. ایک اقبال جس نے اپنی والدہ کی یاد میں مرثیہ لکھا ہے، اور اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. اور 2 مرثیے چک بست نے لکھے، ایک مرثیہ تلک اور دوسرا مرثیہ ہے گوکھلے کی موت. تو مختصر یہ ہے
کہ مرثیے جتنے بھی لکھے گئے زیادہ تر حضرت امام حسین اور واقعہ کربلا کے حوالے سے لکھے گئے۔ فارسی میں بھی یہ صنف واقعہ کربلا کے ساتھ جڑی رہی، اور اردو میں بھی چونکہ اس کا آغاز دکن میں انہی اہل تشیع نے واقعہ کربلا کے حوالے سے لکھنا شروع کر دیا تھا، تو اردو میں بھی یہ صنف کربلا کے لیے مختص ہو گئی۔ تو شعراء نے کوشش کی ہے، بعض شعراء نے، کہ وہ شخصی مرثیے لکھ کر اس کا دامن ذرا وسیع کریں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو مرثیہ گو شعراء ہیں وہ واقعی کربلا کے ساتھ ساتھ شخصی مرثیے کو بھی رواج دے دیں، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ صنف جو ہے اور وسیع ہو جائے گی اور نئے شعراء کو راستہ ملے گا، اور اردو زبان میں یہ صنف جو ہے کسی خاص واقعے کے ساتھ بالکل کنیکٹ ہو کے نہیں رہے گی۔ تو ویسے واقعہ کربلا ہم سب کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے کہ اسے یاد کرنا، اس کے لیے شاعری کرنا، نظم لکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو اور وسعت اگر دی جائے مرثیے کو تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ جس طرح حالی کا بھی یہی خیال تھا کہ مرثیے کی جو صنف ہے اس کو تھوڑی سی وسعت دی جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو جس میں شخصی مرثیے کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں کوشش کروں گا کہ اس سوال کا جواب دے سکوں، اور کوئی رہنمائی کرنی ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ اگر کوئی اس میں خامی آپ کو نظر آئے، کوئی غلطی نظر آئے تو ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔